پاسپورٹ آفس کی کرپشن کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ پلیز بتائیے۔ اچھا یہ جو ہے نا پاسپورٹ جو آفس کی جو کرپشن والی بات ہے نا یہ عام روٹین کی ہی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکثر جو ہے نا پاسپورٹ دفاتر میں اب تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے جن جن الزامات میں پورا عملہ جو ہے نا منڈی بہال دین کا اڑا دیا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سٹوری کوئی اور ہی لگتی ہے، کہانی مجھے کوئی اور ہی لگتی ہے، لیکن چونکہ یہ اب ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوگی اور گرفتار بھی عملہ ہو گیا ہے، کہانی یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نا وہاں پہ نا جب پاسپورٹ بنوانے جائیں نا تو پاسپورٹ بنوانے کے لیے نا ایک لائن ہوتی ہے بڑی لمبی، لائن کو چھوٹا کرنے کے لیے باہر ایجنٹ ہے۔ ہمارے یہاں لاہور میں تو گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس بہت ایجنٹ ہوا کرتے تھے کہ آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ نے فوری بنوانا ہے، جتنا مرضی رش ہے جتنی میں سختی ہے تو آپ نے ایجنٹ کو پیسے دینے ہیں تو آپ کا کام ہو جانا ہے۔ لیکن یہ اب جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں اور نام ان کا خالد پتہ نہیں ایسے کر کے نام ہے جو بھی، تو جب سے یہ آئے ہیں تو انہوں نے باہر سے بالکل ایجنٹوں کا صفایا کر دیا۔ ہمارے لاہور آفس میں تو اب یہ چیز نہیں ہے۔ لاہور میں ہم ناظرین کے فائدے کے لیے ایک بات بتا دیں، لاہور کا پاسپورٹ آفس جناب شام تک رات تک کھلا ہوتا ہے، صبح سے لے کے رات تک۔ جی تو اب بالکل۔ وہ والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ لائنیں لگیں رش لگیں، آپ اپنے ٹائم سے اٹھیں۔ آپ کا اگر آپ جاب کرتے ہیں تو شام کو چلے جائیں، اگر آپ فارغ ہیں تو اب دن میں چلے جائیں۔ 24 گھنٹے چل رہا ہے وہ بالکل پاسپورٹ ٹھیک آفس۔ بات۔ تو وہاں پہ تو یہ چکر نہیں ہے، تو باقی اور یہ جو سائڈوں کے علاقوں میں ان کے ٹائمنگ ہے، باقاعدہ ٹائمنگ ہے۔ تو ان پہ بھی یہ تھا الزام یہ تھا کہ ان کے ایجنٹوں کو انہیں کھلی اجازت دی ہوئی تھی اور بغیر لائن کے بغیر کسی اس کے ایس او پیز کے جناب لوگوں کے پاسپورٹ بنائے جا رہے تھے، اور جس کی وجہ سے عام شہری جو ایجنٹوں کو پیسے نہیں دے پاتے، بغیر پیسے دیے پاسپورٹ نہیں بنتا تھا، اور ایون کے پاسپورٹ ریسیو نہیں کیا، یہ ان کے بارے پہ الزام تھا۔ خیر ایف آئی اے نے چھاپا واپا مارا ہے اور مار کے ان لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے۔ آگے تفتیش میں دیکھیں پتہ سر ابھی چلے تو گا۔ دیکھیں ابھی تو معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، مزید تفصیلات جو ہے منڈی انویسٹیگیشن کے بہاؤالدین بعد سے جو ان کو ہمارے پاس آئے گی ہم بتائیں گے ہاں ناظرین کو۔ ٹھیک ہے، منڈی بہاؤالدین سے ان کو گجرات جو ہے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ سر سی سی ڈی کی کارروائیوں کے حوالے سے بتائیے کہاں تک پہنچی؟ سی سی ٹی بڑی اپنی اسی طرح چل رہی ہے، حالانکہ اس کے اوپر بہت سارے الزامات بھی آئے ہیں اور لوگوں نے ہائی کورٹ میں بھی آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب جا کے اس کو فیس کر کے آئے ہیں، آنسر جی دے کے آئے ہیں۔ گو کہ وہ اپلیکیشن نپٹ گئی اور جسٹس چیف جسٹس صاحبہ نے آئی جی صاحب کو کہا کہ آپ اس کی اوپر آبزرو کریں کہ یہ جو لوگوں کے الزامات ہیں یہ کیا ہیں، اور جو آپ بتا رہے ہیں اگر ایسے تو ٹھیک۔ تو میں یہ آپ کو بتاؤں روزانہ کی یہ صرف لاہور میں نہیں، صرف پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، ہر جہاں جہاں سی سی ٹی کھڑی ہے اور جہاں جہاں سی سی ٹی کا ایریا ہے ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں، ڈیٹیلز اچھا ڈیٹیل ایک دم ایک لوگوں نے لسٹوں کی بات کی کہ لسٹیں بن گئی، سی سی ٹی تو اب وجود میں آ رہی ہے نا۔ سی سی ٹی کو اب اس طریقے سے بنایا گیا کہ یہ ایک الگ ونگ ہے، یہ بالکل اسی طرح بنائی سی سی ٹی جیسے کہ ایک ٹریفک کا الگ ونگ ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح یہ سی سی ٹی بالکل الگ ہے۔ گو کہ یہیں سے لوگ ہیں سی سی ٹی میں، یہ پنجاب پولیس سے ہی لوگ ہیں۔ تو جو لسٹیں انہوں نے کیا لسٹیں کیا ہیں، میں آپ کو لسٹیں سمجھاتا ہوں، آپ کو لسٹیں ناظرین کے لیے بھی۔ جو مقدمے اس وقت درج ہو چکے ہیں، ایف آئی آر آج تک درج ہو سکتی، آج سے 2 دن پہلے تک کوئی ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے لاہور پولیس نے صرف موٹر سائیکل چوری کی، اس کی صرف موٹر سائیکل چوری، موٹر سائیکل سنیچنگ کی جو ہے ایف آئی آر سی سی ڈی کے حوالے کی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ میرے مطلب پیر صاحب نے کا بتانا ہے کہ موٹر سائیکل چوروں کے حوالے سے، حالانکہ یہ چھوٹے سے چور ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چوری کی اور لے گئے، موٹر سائیکل چوری کی اور لے گئے، جا کے بھیج دیے۔ اور یہ ایک تو موٹر سائیکل گن پوائنٹ پہ چھینتے ہیں، موٹر سائیکل ڈکیت ہوتے ہیں، یہ موٹر سائیکل چوروں کی بات، ان کا بھی پورا ریکارڈ مانگا ہے، ان کی ایف آئی آر کا پورا ریکارڈ مانگا ہے۔ اس نے مانگا ہے جو سی سی کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، ٹھیک ہو گیا، تو یعنی کہ خود سے کارروائیاں مانگا جو ہے ہے، اگریسو اچھا خود سے طریقے سے مانگا، ہاں پروسیڈ ہو اگریسو رہی ہیں۔ خود سے مانگا ہے۔ اب اس کے پیچھے مت کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ موٹر سائیکل جو چوری ہے اس سے پورا کا پورا ایک گھر برباد ہو جاتا ہے، ایک غریب انسان کا، ایک عام آدمی کا۔ اب یہ آپ دیکھیں نا اس وقت بہت سارے ینگسٹر، بہت سارے ایجڈ لوگ، بہت ساری گرلز جو ہے نا یہ ڈیلیوری بوائے، ڈیلیوری گھر کا رزق کام روزی کا کرتے ہیں، ذریعہ ہوتا ہے روزی یہ، کا ذریعہ وہی بالکل نا کام بالکل۔ کر رہے ہیں، اور بائکیے کے طور پہ وہ کیا کہتے ہیں پیپر ڈاکومنٹ کھانا بہت سے ادویات معاملات ہیں، ہاں لے جی۔ کے وہ پہنچا رہے ہیں، دائیں سے بائیں جا رہے ہیں، ان کی ایک ذریعہ ان کا تو وہی ہے بریڈ اینڈ بٹر۔ جی تو وہ اگر کوئی چور ڈاکو آ کے اس کو ایک جھٹکے سے کھولے گا کسی کی محنت کی کمائی کو، کک مارے گا اور لے جائے گا اور جا کے بلال گنج میں
یا شہر سے باہر جا کے بھیج دے گا، وہاں پرزے پرزے ہو کے اس چیز کو بھیج دیا جائے گا، تو یہ واقعتاً زیادتی ہے۔ اور یہ اس میں جو ہیپچر لوگ ہیں نا، ان کو بھی سی سی ڈی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ ابھی ہاں سی بالکل کرنا سی سی ڈی کی مد میں آ اب چکی یہ ہیں۔ تازہ ترین ہے، کل بھی 2 بندے مارے تھے، اب بھی مارے ہیں، یہ اقبال ٹاؤن اور سیول لائن میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ریکارڈ یافتہ جو ہے نا مارے گئے ہیں۔ ڈاکو کہہ لیں ان کو، ڈکیت کہہ لیں ان کو، چور کہہ لیں۔ علامہ اقبال ٹاؤن سی سی ڈی پولیس نے ان کے درمیان سبزہ زار کے علاقے میں ڈاکوؤں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ ٹھیک کیا ہے، مقصد کیا تھا؟ ایک ڈاکو، زیر حراست ڈاکو کو کچھ چیزوں کی شناخت کرانے کے لیے، یہ مطلب کیا کہتے ہیں، نشاندہی کے لیے سبزہ زار کے علاقے میں گئے۔ وہاں پہ ملزم کا نام ہے علی احمد۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے وہاں آ کے فائرنگ کی اس کو چھڑوانے کے لیے، لیکن پولیس بچ گئی۔ پولیس نے اپنی سیف سائڈ کے لیے فائر وغیرہ کیے، لیکن پولیس بچ گئی۔ لیکن یہ جو ہے بدبخت، یہ مارا گیا جو بدقسمت انسان، اس کا علی احمد، اس کے اوپر ڈکیتی، اغوا برائے تاوان سمیت دیگر سنگین وارداتوں کے کئی درجنوں مقدمات ہیں۔ دوسرا جو مقابلہ ہے جو ہے نا سی سی ڈی سیول لائن نے کیا ہے۔ اب یہ الگ الگ سے ہے نا، سیول لائن الگ، اقبال ٹاؤن الگ، سی سی ڈی یہ لاہور کے لیول میں کوئی 8 یا 9 ہیں جو سی سی ڈی اقبال ٹاؤن، سی سی ڈی کینٹ، سی سی ڈی سٹی۔ ٹھیک، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے جناب یہ اس کا نام، ملزم کا نام ہے غلام دستگیر۔ یہ متعدد ڈکیتی، چوری، نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث تھا، اور یہ بار بار یہی اس پر کرتا تھا، اور ٹھیک، لمبا ریکارڈ تھا اس کے۔ ملزم کے قبضے سے اسلحے کی گولیاں اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا، اور اس کو سی سی ڈی نے پولیس مقابلے میں مار دیا اور اس کی لاش مردہ خانے میں جمع کرا۔ تو ٹھیک اب ہے۔ یہ سی سی ڈی کا جو کام ہے نا، یہ اسی طرح چلتا ساتھیوں کی رہنا گولی ہے۔ سے مرے؟